کرتے رہیں گے، جس کے لیے میں حاجی محلہ کی ایک طالبہ زکیہ بی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کے موضوع پر تقریر پیش کریں۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ محترم اساتذہ اکرام، پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عظیم کتاب کے بارے میں چند باتیں کہنے کا موقع ملا ہے، وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے، جو دل کو سکون دیتی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سمجھنے، ماننے اور عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سوچئے، اگر ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے تو ہم سب سے اچھے بن سکتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ سیکھنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، جیسے خالی میدان ہوتا ہے، جو اس میں بویا جاتا ہے وہی اگتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے دلوں میں قرآن کی باتیں جلد اثر کرتی ہے۔ قرآن نور ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے۔ وہ دلوں کا نور ہے، وہ آنکھوں کا نور ہے، وہ گھروں کا نور ہے، وہ قبر کا نور ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ گھر رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ جس دل میں قرآن ہوتا ہے وہ دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق 3 درجوں پر ہونا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا روزانہ تھوڑا تھوڑا مگر پابندی کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، استاد سے پوچھ پوچھ کر غور و فکر کر کے اس کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ قرآن پر عمل کرنا، جو قرآن کہے وہ کرنا، جس سے قرآن روکے اس سے رک جانا، یہی کامیابی ہے۔ قرآن کریم ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے۔ مثلا سچ بولنا قرآن کریم سکھاتا ہے، جھوٹ سے بچنا قرآن کریم سکھاتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا قرآن کریم سکھاتا ہے، اور لوگوں کی خدمت کرنا قرآن کریم سکھاتا ہے، وعدہ کو پورا کرنا قرآن کریم سکھاتا ہے، ایمانداری اور دیانتداری کا درس قرآن دیتا ہے۔ قرآن کریم بچوں سے محبت اور بڑوں سے ادب و احترام سکھاتا ہے۔ جو لوگ قرآن کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بچپن کا وقت سیکھنے کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ نرم مٹی میں جب بیج بویا جاتا ہے تو ضرور اگتا ہے، اور وہی پودا رہتے رہتے ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح بچپن میں قرآن کریم کی تعلیم انسان کو نیک، سچا اور بااخلاق بنا دیتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہمیں اچھا مسلمان بنا دیتی ہے، اچھا انسان بنا دیتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن سیکھنا اور سکھانا بھی عبادت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ سوچو، اگر تم قرآن کریم سیکھتے ہو تو قرآن کریم قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا، تو تم اللہ کے نزدیک بہترین بن سکتے ہو۔ جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کے سادہ دلوں میں قرآن
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر مارو۔ بتائیے اسلام کا یہ حکم ہے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کسی کو اپنے دین کی فکر ہے؟ ہم سب تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ نہ ہم خود قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو مکتب اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کریم کی تعلیم کا شوق پیدا کرتے ہیں، دینی معلومات سے اکثر غافل رکھتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، جب ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کا شوق جب ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نہیں پڑھاتے ہیں تو وہ کیسے پڑھے گا؟ غور کیجئے، جو قوم اپنی کتاب سے نہ واقف ہوگی اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر دینی تعلیم سے ترقی رک جاتی، یا آدمی غریب رہ جاتا یا برباد ہو جاتا تو کہتے اس کو پڑھنے پڑھانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بتائیے، کیا کوئی بچہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد کوئی دوسری دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا؟ جب دین میں اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، سوچئے اور اس پر عمل کیجئے۔ اس شعر کے